ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم۔ وقال تعالی وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور معزز خواتین اسلام، آج 29 ذی الحجہ ہے، 1443 ہجری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو 1443 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں، اور آج اگر چاند نظر آ گیا تو 1444 یا کل سے اسلامی کیلنڈر یا ہجری کیلنڈر یا قمری کیلنڈر کا نیا سال شروع ہو جائے گا۔ یہ موقع اس بات کا ہے کہ ہم کئی پہلوؤں سے غور کریں کہ ہجرت کیا چیز ہے، خاص طور سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی، اسی سے اس کیلنڈر کو جوڑا گیا ہے، اسی لیے ہجری کیلنڈر کہتے ہیں۔ انگریزی میں لونر کیلنڈر چاند کے اعتبار سے کہتے ہیں، لیکن ہجری کیلنڈر اور عربی زبان میں کہیں تو تقویم الہجری، اردو میں بھی تقویم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس سے کسی چیز کی حیثیت، تاریخ اور وقت متعین کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں نبی بنائے جانے کے بعد جو آپ کا 13 سال کا وقت گزرا تھا، وہ انتہائی سخت تھا کئی اعتبارات سے، اور آخری دور میں اور بھی زیادہ سخت ہونے لگا تھا کہ ایسے لوگ بھی جن سے بڑی امیدیں تھیں کہ وہ بات مانیں گے، انہوں نے بات مان کر نہیں دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے باہر ثقیف میں اور طائف میں اور مختلف جگہوں پر تشریف لے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت مل گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ یثرب چلے جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش بھی تھے، غمگین بھی تھے، ملی جلی کیفیت تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس دوپہر کے وقت، جب عام طور سے ملنے ملانے کا وقت نہیں ہوتا تھا، اس وقت ملاقات ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے پہلے سے تیار بیٹھے تھے، انہوں نے فرمایا الصحبۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، مجھے آپ کی رفاقت چاہیے، کمپنی چاہیے، میں آپ کی صحبت میں ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحبۃ، کہ آپ میرے ساتھ چلیں گے، آپ میرے رفیق ہوں گے، سفر میں آپ میرے ساتھ ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خوشی کے مارے 2 سواریاں نکالیں کہ میں نے پہلے سے یہ تیار کر رکھی تھی ہجرت کے لیے خاص۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اب پورے گھرانے کو اس کام کے لیے لگا دیا۔ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن ابی بکر کو پابند کر دیا کہ تمہیں مکے میں رہنا ہے، رات گزارنی ہے، اور صبح کے وقت ہمیں آ کر جہاں بھی ہم آگے بڑھ چکے ہوں اور جا کر جب غار ثور میں پناہ گزین تھے تو آ کر ہمیں
رات کی خبر دیتے رہو، لیکن صبح میں تم اس طرح وہاں رہا کرو مکے میں کبائتی مکہ، مکے والوں کو دیکھنے میں لگے کہ رات انہوں نے یہیں گزاری، جبکہ وہ رات کے بالکل آخری حصے میں واپس لوٹتے تھے، خبر گیری کرتے رہتے تھے یہاں کیا ہو رہا ہے اور سفر میں کس قسم کی ضرورتیں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو لے لیا جس کا نام تھا عبداللہ ابن اریقط، ان کو رہبری کے لیے لے لیا کہ وہ مکے سے مدینے کا راستہ بتائیں۔ اپنے غلام عامر بن فہیرہ کو لے لیا کہ دن بھر ہماری بکریاں چرائیں اور شام میں دودھ لا کر ہمیں پہنچائیں۔ بیٹی اسما بنت ابی بکر کو لگا دیا کہ تم کھانا تیار کر کے بھیجو۔ پورا گھرانہ، خدمت گزار، علیحدہ بہت سے لوگ، سواریاں، پیسے، جو کچھ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہو سکتا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام کے لیے اور رسول اسلام پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نثار کر دیا۔ دوسری طرف تاریخ کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو ساتھ میں نہیں لے جایا گیا، اس وقت آپ کو روک دیا گیا مکہ مکرمہ میں۔ حضور نے کام کو تقسیم کر دیا، دونوں کام اہم تھے، ساتھ جانا بھی اہم تھا، وہاں رکنا بھی اہم تھا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب اجتماعی کوئی کام ہو رہا ہو اور جماعت کے اصولوں کے تحت کوئی کام ہو رہا ہو تو جس کے ذمے جو کام بھی آئے اس کو اہم سمجھنا چاہیے، یہ اہم نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے بڑھ کے کوئی فضیلت نہیں معلوم ہوتی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پابند کیا کہ ابھی آپ مکے میں رکیں۔ اور یہ بھی تاریخ کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے اور اسلامی تاریخ یا اسلامی اخلاق کا ایک بہت ہی روشن باب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو کفار مکہ مجنون بھی کہتے تھے، پاگل، دیوانہ، شاعر کہتے تھے، کاہن کہتے تھے کہ نجومی جیسے خبریں بتاتے ہیں آپ اس طرح کی خبریں بتاتے ہیں، اور بہت کچھ عنوان دیتے تھے، لیکن کاذب نہیں کہتے تھے، جھوٹا نہیں کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن نے کہا لا يحزنك الذين يقولون فإنهم لا يكذبونك، آپ کو ان لوگوں کی باتیں غمزدہ نہ کریں، یہ آپ کو جھٹلاتے نہیں، ولكن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، لیکن یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور اس لیے دین کی جو بات یا اللہ کی طرف سے ہونے کا جو پیغام، جو میسج حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیتے ہیں وہ ماننے کو تیار نہیں، لیکن یہ مانتے ہیں کہ آپ امین بھی ہیں، آپ صادق بھی ہیں۔ مکے میں جن لوگوں کو بھی اپنی امانتیں رکھنی ہوتی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے، مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دینا ہے، نعوذ باللہ، اور سب مل کر آ گئے، ہر قبیلے سے لوگ جمع ہو گئے کہ اگر خون کا بدلہ لینا بھی چاہیں تو نہ لے سکیں، ایک بار مل کر حملہ کریں گے۔ یہ سب ہوا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وطن چھوڑ کر جا رہے ہیں، اپنا محبوب وطن، جن دشمنوں کی وجہ سے آپ کو یہ زمین اور اپنا وطن چھوڑنا پڑ رہا ہے، انہوں نے اپنا مال اور اپنی جائیداد امانت کے طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی، اور انہی کو واپس کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہاں چھوڑا تھا کہ آپ یہ تمام امانتیں واپس کر کے پھر ہجرت کریں۔ اور لوگ آئے بھی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرنا چاہا، حضور نے اپنے بستر پہ سلا دیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، دیکھا یہ تو علی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے جو کام تقسیم کیا، اس نے اس کام کو اہمیت دی اور یہ سوچا کہ میں ایک کارواں کا، قافلے کا، اگر آخری صف کا بھی میں مسافر ہوں لیکن میں اس قافلے کا رکن ہوں، میرے لیے کافی۔ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے سرداری مل جائے، مجھے آگے رکھا جائے۔ تو ہجرت کا ایک بہت بڑا سبق یہ ہے کہ جماعت کے مفادات کے لیے اور اجتماعی فائدوں کے لیے انفرادی فائدے کو انسان قربان کر دے، اپنی ذاتی جو اس کی ترجیحات ہیں، اس کو جو فائدے ملنے والے ہیں ان کو قربان کرے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی ہے تو راستے میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کبھی حضور کے آگے چلنے لگتے، کبھی پیچھے چلنے لگتے۔ حضور نے فرمایا کہ تم اس طرح کیوں چل رہے ہو؟ فرمایا کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ پیچھے سے کوئی آ رہا ہے اور آپ پر حملہ نہ کر دے، تو میرے اوپر جو بھی حملہ ہو اس کا نقصان مجھے ہو، آپ کو نہ ہو۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ سامنے گھات میں کسی نے گھات لگا کر رکھا ہو اور چھپ کر بیٹھا ہو، آگے سے وار نہ کر دے، تو میں کبھی آگے بڑھ جاتا ہوں۔ فارسی میں کہتے ہیں کہ عشق است و ہزار بدگمانی، جب محبت ہوتی ہے، جب کسی کی فکر ہوتی ہے تو طرح طرح کے خیالات آتے ہیں۔ ذرہ برابر بھی کسی کو تکلیف پہنچ جائے تو اندیشے بڑھ جاتے ہیں، اس کے بارے میں طرح طرح کے خیالات آنے لگتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کیفیت وہی تھی کہ کبھی آگے جاتے، کبھی پیچھے جاتے۔ غار میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو فرمایا کہ ابھی رکیے، تمام سوراخوں کو بند کر دیا، ایک سوراخ بچ گیا تھا، فرمایا ابھی مت جائیے، پھر گئے، اس کو صاف کیا، پوری طرح اطمینان ہو گیا۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکڑی نے، جو پاس میں غار کے منہ پر ایک درخت تھا، غار کے منہ اور اس درخت کے بیچ میں مکڑی نے جالا بنا دیا اور کبوتریں وہاں بیٹھ گئیں۔ دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں کوئی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اوپر سے دشمن آ رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بول پڑے کہ لو رأى احدهم الى قدمیہ لرآنا، اگر یہ جو لوگ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، اگر کسی نے اپنے پیر کی طرف بھی دیکھا، قدم کی طرف بھی دیکھا، تو نیچے غار ہے، غار کے اندر ہم کیو میں ہیں، تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت وہ جملہ فرمایا جو ہجرت کا دوسرا سبق ہے کہ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دو لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ، ان دو لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے ان کا تیسرا اللہ ہے۔ سورہ توبہ میں اسی کو فرمایا گیا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، دو میں سے دوسرا اس وقت کو یاد کرو جو اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا جب وہ دونوں غار میں تھے کہ غم نہ کرو، گھبراؤ مت، بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ آج ہمارا فریضہ ہے، خاص طور سے ایسے حالات میں اور ایک ایسے ملک میں جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لٹ گئے ہیں، پٹ گئے ہیں، ہم برباد ہو گئے ہیں، ہم کہیں کے باقی نہیں رہے، اب ہمارا ٹھکانہ کینیڈا ہے یا US ہے، یا ہم اپنی جان بچا کر کہیں جا کر پناہ لے سکتے ہیں، ان کے لیے اس میں بہت سبق ہے۔ ہجرت کے مقدس نام پہ ہم اپنے وطن کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ایک بابری مسجد گئی، کتنی مسجدوں اور مدرسوں اور خانقاہوں کو ویران کر کے ہم اپنا ملک چھوڑ دیں گے؟ اور کتنے لوگ ہیں جو اس ملک کو چھوڑ کر جا سکیں گے اور کہاں جائیں گے؟ کہاں اسلام کا جھنڈا بلند کر کے رہ سکتے ہیں؟ کیا دنیا کے قوانین ایسے ہیں؟ کیا ہمیں سپورٹ اس طرح کا مل سکتا ہے کہ ہمیں اپنے دین کی نشر و اشاعت، ترویج اور اپنے جان و مال کے تحفظ کے جتنے ذرائع یہاں آج بھی میسر ہیں اور اس دستور کے مطابق میسر ہیں، اس کنسٹیٹیوشن کے مطابق جس سے ہزاروں بار چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے، لیکن آج بھی وہ ایک حوالہ ہے اور ہم نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور جن لوگوں نے یہاں سے ہجرت کی تھی کیا آج وہ خوش ہیں؟ کیا انہوں نے ہجرت کے موقع سے کچھ نہیں گنوایا تھا؟ یہ وہ پہلو ہیں جو ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں کہ اب جو بھی ہوگا یہی ہوگا، اب ہم سے دوسری ہجرت نہیں ہونے والی۔ تو یہ حقیقت ہے کہ کبھی بھی ہم اپنے جان کے بچانے کے لیے یا یہ سوچ کر کہ ہم بچ جائیں گے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے مختلف لوگ، مختلف ایسے لوگ کہ جن کے اندر یہ استطاعت نہیں ہے، وہ یہ کر ہی نہیں سکتے، ہمیں ان سب کو سوچنا ہے، ہمیں اپنے اداروں کے بارے میں سوچنا ہے، اپنے لگائے ہوئے درختوں کے بارے میں سوچنا ہے جو آج نہیں کل پھل پھول لائیں گے اور لاتے ہیں۔ موسم بدلتے رہتے ہیں، وقت گزرتا رہتا ہے، ہر برے وقت کے بعد اچھا وقت آتا ہے۔ ان مع العسر یسرا،
بے شک دشواریوں کے ساتھ آسانی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکے سے مدینہ بھیج کر آپ کے دن بدلے تھے، اسلام کے لیے ایک نئی فتح کا آغاز ہوا تھا، اور کمزوری سے طاقت کی طرف اور مسلمان ایک عام بکھراؤ کی حالت سے ایک حکومت کی طرف اور ایک اجتماعیت کی طرف بڑھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں عزت عطا فرمائی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت فرمائی تو استقبال تھا، سارے لوگ آپ کو ویلکم کرنے کے لیے تیار تھے۔ یہودی جو آپ کے دشمن تھے وہ صبح صبح نکل کر مدینہ کے باہر انتظار کرتے تھے۔ اگر یہ صورتحال دنیا میں آج ہوتی کہ مسلمانوں کا اس طرح استقبال کیا جائے، آج ہمارے اپنے ممالک جنہیں ہم اپنے ممالک کہتے ہیں کہ وہ ہمارے دینی بھائی ہیں، وہ ہمارا استقبال کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ارض حرمین آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دنیا کے قوانین اور ممالک کے مختلف ایسے حالات یہ نہیں ہے کہ ہر شخص صرف اس بارے میں سوچنے لگے کہ لو جہاد کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، فلاں جگہ موب لنچنگ ہو رہی ہے، یا مسجد کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے، یا سوشل میڈیا پر مسلمانوں کو جس طرح سے تکلیف پہنچائی جاتی ہے، اذیت پہنچائی جاتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، قرآن مجید کا مذاق اڑایا جاتا ہے، بدترین حالات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ تاریخ میں پہلی بار نہیں۔ تاریخ میں اس سے بہت بدترین دور سے مسلمان گزرے ہیں۔ آپ 30-40 کروڑ لوگوں کو کہاں لے جا کر بسائیں، اور اگر نہیں بسا سکتے تو باعزت طریقے سے سر اٹھا کر ہم سب لوگوں کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم اسی سرزمین پر باعزت اور باوقار طریقے سے رہیں گے، ہم اپنے حقوق کا دفاع بھی کریں گے، قربانیوں کے لیے بھی تیار رہیں گے، اور اسلام کے اصولوں سے اپنے کو جوڑ کر رکھیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مکے سے محبت نہیں تھی؟ لیکن اللہ کا حکم تھا، اللہ کی طرف سے اجازت تھی، تو حضور نے مکے سے خطاب کر کے فرمایا تھا ما اطیبک من بلد واحبک الی، اے مکہ مجھے تجھ سے کتنی محبت ہے، تو کتنا پاکیزہ شہر ہے، ولولا ان قومی اخرجونی منکی ما سکنت غیرکی، اگر میری قوم کے لوگوں نے یہاں سے نہ نکالا ہوتا تو میں کہیں اور سکونت اختیار نہ کرتا، میں مکے ہی میں رہتا، وہاں بیت اللہ تھا، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا تھا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ حالات سازگار تھے، اور اس وقت یہ جو ہجرت ہو رہی تھی دعوت اور عقیدے کی حفاظت کے لیے ہو رہی تھی۔ مسئلہ صرف جان بچانے کا نہیں تھا، مسئلہ اپنی پراپرٹی بچانے کا نہیں تھا، بلکہ وہاں تو جان خطرے میں پہلے سے تھی اور اپنے لوگوں کو چھوڑ کر لوگ آ رہے تھے۔ لیکن دو ایسی چیزیں ہیں، عقیدہ اور دعوت، جہاں کہیں بھی وہ زیادہ محفوظ رہ سکے نسبتاً، وہاں انسان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ پورے اعتماد کے ساتھ اور راہ فرار اختیار کرنے کا مشورہ دینے یا قبول کرنے کے بجائے اپنے حقوق کو جاننے کی کوشش کریں، اپنے حقوق کو مانگنے کی اور لڑ کر لینے کی کوشش کریں۔ اور جب بھی مزاحمت ہوتی ہے، کانفلکٹ ہوتا ہے، کشمکش ہوتی ہے تو نقصانات بھی اٹھانے پڑتے ہیں، لیکن اس کا حل کبھی بھی یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان میدان چھوڑ کر بھاگ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہجرت کو ایک سبق بنایا، مسلمانوں کے لیے ایک نشان امتیاز بنایا، ایک ڈسٹنکشن بنایا، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ہجرت کے تقریباً 17 سال کے بعد جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے آپ کو لکھا کہ جب آپ کے خط میرے پاس آتے ہیں اس پر شعبان لکھا ہوا ہوتا ہے، رمضان لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ شعبان اس سال کا یا پچھلے سال کا، سال متعین نہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے عیسوی تاریخ کو جوڑتے ہیں، حالانکہ پورے طور پہ یہ بات صحیح نہیں ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اس کیلنڈر کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں جوڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کی تاریخ سے بھی نہیں جوڑا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ سے بھی نہیں جوڑا، ہجرت کی تاریخ سے جوڑا، جبکہ مشورے سارے آئے تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے لیے جو
فتح کا دن تھا. بظاہر لگ رہا ہے کہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن مدینے میں جا کر وہاں سے ایک نئی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے. مسلمانوں کے لیے ایک نیا انقلاب وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور مسلمانوں کو یہ موقع ملتا ہے کہ دنیا کو آگے بڑھ کر دیکھیں اور سمجھیں. وہاں یہودی زمانے سے آباد تھے اور مستشرق عالم ہیں جنہوں نے عربیہ بفور محمد نام کی کتاب لکھی تھی. اس زمانے کے بہت سے حالات لکھے تھے، اور انہوں نے لکھا کہ جو قوم بھی اپنی شناخت کھو دیتی، یہودیوں کے پاس کچھ نہیں بچا تھا، اپنے توریت کی بائبل کی تعلیم سے دور ہو چکے تھے، اخلاقیات ان کی ختم ہو چکی تھی. بازار میں ایک عرب خاتون کی نقاب کھینچ لیتے تھے، اور یہ واقعہ اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا. یہودیوں نے یہ عرب میں شروع کیا تھا. لوگوں نے اشارہ کیا ہے کہ یہودی نے ایک تاجر کو کہ ایک عورت کے نقاب پر تم پیر رکھ دو تو نقاب اس کی سرک جائے گی، اور اس بہانے لوگوں نے مذاق اڑایا. لیکن عرب ان چیزوں کے عادی نہیں تھے، چاہے وہ اسلام پر نہ ہو، کفر پر ہو، لیکن یہودیوں نے ان چیزوں کو رواج دیا تھا. انہوں نے جیوز نے مدینے کے اندر یہ بھی کیا کہ انہوں نے جادو شروع کیے، انہوں نے لوگوں کے ساتھ قتل کی سازشیں شروع کی، کھانوں میں زہر ملانا شروع کیا. یہ تمام مغلوب قوموں کی علامت رہی، اور بڑے بڑے خود یہودی مورخین نے یہ مانا ہے کہ مدینے میں جو بنو قینقاع تھے، بنو نذیر تھے، بنو قریظہ تھے، دوسرے یہودی تھے، ان کے پاس کوئی اخلاقی بلندی نہیں رہ گئی. آج آپ کمپیریزن کر لیجئے یہودیوں کی ان اخلاقیات سے، اور آج یہاں ہمارے ملک میں یہ اس سے ملتے جلتے ممالک میں جو کچھ بھی ہوتا ہے کہ کس طرح چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے. جب دلیل ختم ہو جاتی ہے، جب ڈیبیٹ کرنے کے لیے کوئی موضوع نہیں رہ جاتا ہے، کوئی بیس اور بنیاد نہیں رہ جاتی ہے، تو پھر اسی طرح سے ٹارچر کیا جاتا ہے، تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں، اذیت دی جاتی ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کا رفتہ رفتہ علاج کیا. یہودیوں کے مختلف قبائل سے معاہدات کیے، مشرکین سے معاہدات کیے، اوس اور خزرج کے درمیان بھائی چارے کا معاہدہ قائم کیا. نہ جانے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی چیزیں دنیا کو اس وقت دیں. آپ نے جو میثاق مدینہ تیار کیا، مدینے کا جو معاہدہ نامہ تھا جس میں ہر ایک شہری کو اس کا حق دیا گیا اور اس کے حقوق لکھے گئے. لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ ہجرت جو کہ مسلمانوں کے لیے ایک بلندی کی چیز تھی، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو اپنے فیصلوں کی طاقت کے لیے اور اپنے فیصلوں کے صحیح ہونے کے لیے مشہور تھے، ان کے بہت سے ایسے آراء ہیں ان کی جن کے مطابق قرآن مجید میں آیتیں نازل ہوئیں. انہوں نے ہجرت کا انتخاب کیوں کیا؟ انہوں نے اسی لیے کیا کہ مسلمان گئی گزری حالت میں بھی کبھی مایوس نہ ہوں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس رویے کو یاد کریں کہ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما اور لا تحزن ان اللہ معنا، اور اپنے کو اسلامی تاریخ سے جوڑیں. ہجرت کے 17 سال کے بعد، حالانکہ ہجرت ربیع الاول میں ہوئی تھی 12 ربیع الاول کو، لیکن جب غور کیا گیا کہ پہلا مہینہ کس کو قرار دیا جائے، حج کے بعد محرم کا مہینہ آتا تھا، اور میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ اللہ کے پاس 12 مہینے شروع سے ہیں، لوح محفوظ میں لکھے ہوئے، اور اس کی ترتیب بھی یہی تھی. محرم سے شروع ہو کر ذی الحجہ پر یہ مہینے ختم ہوتے تھے. اور قدیم آپ جائیں گے تو مختلف کیلنڈرز تھے، لیکن اسلامک کیلنڈر یا ہجری کیلنڈر جب شروع کیا گیا، اسے چاند سے جوڑ دیا گیا. رومیوں کے پاس بھی چاند کے ذریعے سے تاریخیں دیکھی جاتی تھیں، اس میں غلطی کا امکان کم ہوتا ہے. عیسوی تاریخ کے اندر غلطیوں کے بہت امکانات ہوتے ہیں، اس میں مہینے پہلے 10 تھے، بعد میں 12 کیے گئے. یہ سارے پہلو ہیں. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ تاریخ اسلام نے شروع کی. آج ہم مسلمانوں نے اسلامی تاریخ بھی بھلا دی، اور اسلام کی کون سی آج تاریخ ہے وہ بھی بھلا دی. جب ہمیں آج کی تاریخ نہیں معلوم ہے تو اپنی تاریخ کیا معلوم رہے گی؟ ٹائم بی جو مشہور مورخ تھے برطانیہ کے، اور اے اسٹڈی آف ہسٹری ان کی کتاب ہے، مطالعہ تاریخ اردو زبان میں بھی ہے، بہت مشہور مورخ تھے. مختار مسعود بڑے رائٹر تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے ان سے کوشش کی کہ ان کا آٹوگراف لیں، تو انہوں نے کہا کہ آج میرا دل چاہ رہا ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے،
تو میں ہجری تاریخ بھی لکھ دوں. ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ آج کون سی تاریخ ہے، آپ بتائیں، میں ذرا اس پر لکھ دیتا ہوں. اور مختار مسعود نے سر جھکا لیا، ان کو اس دن کی تاریخ یاد نہیں تھی. گویا کہ ٹائم بی نے اشارہ کیا کہ جس قوم کو آج کی تاریخ یاد نہیں ہے اس کو اپنی پرانی تاریخ کیا یاد ہوگی اور اس کو اپنے تاریخ پہ فخر کیا ہوگا. اس لیے ضرورت ہے، بہت آسان کام ہے کہ ہم خود بھی ہمارے جو بعد کے جو لوگ ہیں، جو نسلیں ہیں ہماری، ان کو عادی بنائیں. اتفاق سے یہ مہینہ جولائی کا اور ذی الحجہ کا بالکل برابر چل رہا تھا. آج 29 جولائی بھی ہے، 29 ذی الحجہ بھی ہے. اگر آج چاند ہو گیا تو 2 دن کا فرق ہو جائے گا، اور اگر کل ہو جائے تو اس اعتبار سے جو بھی فرق ہو، ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ روزانہ کی تاریخ ہم جہاں کہیں بھی لکھتے ہوں، یا بچے اسکولوں میں جو کاپی مینٹین کرتے ہیں، جو نوٹ بک بناتے ہیں، اسکولوں میں تاریخ ہمیشہ وہی لکھی جاتی ہے جو عیسوی تاریخ ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو اس بات کا پابند بنا دیں کہ اس کے ساتھ ساتھ تم چاند کی تاریخ بھی لکھ کہ آج کون سی تاریخ ہے اور کون سا سن ہے. 1444 یکم محرم کو لوگوں نے یہ شروع کیا کہ پہلے عیسوی تاریخوں پر مبارکباد دیتے تھے، تو لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی وہ مبارکباد دینا نہیں، چونکہ وہ ہمارا کیلنڈر نہیں ہے. تو اب محرم کی پہلی تاریخ کو مبارکباد دینے لگے اور ایک دوسرے کو پیغام بھیجنے لگے. یہ مبارکباد دینے کی تاریخ نہیں ہوتی یا دن نہیں ہوتا ہے، یہ تو دن گزر رہے ہیں. اصل چیز ہے کہ تاریخ یاد رکھی جائے کہ آج کون سی تاریخ ہے اور کون سا سال ہے. ہم اسلامی تاریخ کے کس پڑاؤ پہ کھڑے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک کتنے دن ہوئے، کتنے مہینے اور سال ہوئے، کتنے انقلابات آئے، تاکہ ہم خود کو سمجھیں، اپنے سماج کو سمجھیں، اپنی تہذیب کو سمجھیں، قرآن مجید کو سمجھیں اور اسلام کو سمجھیں، اور ان بنیادوں پر اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کی تربیت کریں، تاکہ اس سے زیادہ خدا نخواستہ مشکل حالات میں بھی وہ حالات کا مقابلہ کرنے کے لائق ہوں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.